بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عربک لرننگ ود حافظ محبوب کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے پہلے 2 لیکچر جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں تیسرا لیکچر جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ کو پہلے لیکچر میں گرامر کا ایز اے ہول ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ کروایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں آپ کو صرف و نحو، چونکہ عام طور پر جتنی گرامرز ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کوئی خاص ورڈ نہیں ہوتا، جیسے اردو کی گرامر کو اردو گرامر کہتے ہیں، انگلش کی گرامر کو انگلش گرامر کہتے ہیں، لیکن عربی کی جو گرامر ہوتی ہے اس کے لیے یہ 2 ورڈ جو ہیں بطور خاص استعمال ہوتے ہیں، یعنی صرف و نحو۔ جی ہاں، اور جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ صرف اور نحو یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں، تو دوسرے لیکچر میں صرف اور نحو کے حوالے سے ڈیٹیلڈ قسم کا ایک لیکچر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں میں ابھی جو ہے وہ سمجھیں کہ ابھی دریا میں چھلانگ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی ہم کنارے کنارے پہ پھر رہے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو عام جو گرامرز ہوتی ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی گرامر کا بطور خاص انگلش گرامر کا، چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اردو زبان ہم خود بول لیتے ہیں، تو اردو کی گرامر جو ہے ہم کوئی خاص شوق سے نہیں پڑھتے، نہ ہمیں ضرورت ہی پیش آتی ہے، لیکن انگلش کی گرامر جو ہے ظاہر ہے وہ ہم سبھی پڑھتے ہیں، چونکہ اگر وہ پڑھیں گے تو اس کو سیکھیں گے۔ تو اس کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ جی ہاں، چونکہ جو بھی ضمائر ہوتی ہیں یا جو پروناؤنز ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن یعنی خود بولنے والا، سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ آپ بول رہے ہیں، اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ عربی میں ان کو فرسٹ پرسن یعنی جو خود بولنے والا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، یا اس کے لیے ایک اور ٹرم صیغہ متکلم، چونکہ عربی کے اندر جو بھی ورب کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے صیغے کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی جو خود بولنے والا ہے جس کو انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، عربی میں اس کو متکلم کہتے ہیں یا صیغہ متکلم۔ چلیں آپ متکلم یاد رکھ لیں، صیغے کا لفظ ابھی آپ کے لیے جو ہے تھوڑا سا بھاری ہوگا، تو آپ اتنا یاد رکھیں فی الحال انگریزی کے اندر جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، یعنی آئی وی، میں اور ہم، یعنی کہ جو خود بول رہا ہو فرسٹ پرسن آئی، اگر اکیلا ہے تو آئی، اگر زیادہ ہیں تو وی، ہم۔ تو اردو میں جیسے میں اور ہم، تو عربی میں ان کو فرسٹ پرسن کی بجائے متکلم کہتے ہیں۔ جی ہاں، بتانا یہ چاہتا ہوں ابھی، بلکہ جو اصل بات ہے وہ ابھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ اچھا، یہاں میں ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس سے اور لوگ بھی جو ہے وہ جڑتے چلے جائیں، اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ لائک بھی کر دیں اور پوسٹ کو شیئر بھی کر دیں۔ چنانچہ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ پرسن کو جیسے انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں آئی وی، عربی میں اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سیکنڈ پرسن یعنی جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے انگریزی میں یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تم یا تمہارا اردو میں، تو عربی میں اس کو حاضر کہتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی فعل حاضر یا صیغہ حاضر۔ اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کو انگریزی میں ہی شی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہی شی دے، جو آپ کے سامنے نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن ہے۔
تو عربی میں اس کو فعل غائب کہتے ہیں. جی ہاں، غائب یا صیغہ غائب. تو یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن حاضر، اور تھرڈ پرسن غائب. اچھا، اب بتانا یہ چاہتا ہوں، جو چیز اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ انگریزی میں جس سے کہ ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں، ہمارے جو دوست بھی عربی سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہوں گے، یقیناً ان کو عربی انگلش گرامر کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوگی. تو انگریزی کے اندر جس طرح سے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی ترتیب اس طرح سے چلتی ہے کہ پہلے متکلم، پھر اس کے بعد حاضر، پھر اس کے بعد غائب. جی ہاں، عربی میں بالکل اس کے اپوزٹ ترتیب چلتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر ساری کی ساری کنسٹرکشن جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہوگی. عربی میں جب بھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن، جس کو انگریزی میں غائب کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے مذکور ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پرسن ہے یعنی حاضر، تو وہ ظاہر ہے یہاں بھی سیکنڈ پرسن ہی ہوگا. اور جو تھرڈ پرسن، جو کہ عربی کے اندر جو ہے وہ یعنی انگلش کے اندر جو تھرڈ پرسن یعنی غائب ہے، وہ عربی میں سب سے پہلے ہوگا، اور حاضر ظاہر ہے وہ درمیان میں ہی ہوگا. اور جو متکلم ہے، جو انگریزی میں سب سے پہلے ہے یعنی فرسٹ پرسن، وہ عربی میں سب سے اینڈ میں ہوگا. یعنی یوں سمجھے کہ جس طرح سے آپ اس کو یوں لکھیں جیسے 1 2 3، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ انگریزی میں ہے. جبکہ عربی میں کیسے ہو جائے گی یہ ترتیب؟ 3 2 1. جی ہاں، 3 2 1، یعنی انگریزی کا جو تھرڈ ہے جو کہ غائب ہے، وہ عربی کا 1 ہے، وہ سب سے پہلے ہوگا، اور 2 2 کی جگہ ہوگا. اور جو انگریزی کا تھرڈ ہے وہ عربی کا 1 ہوگا، 2 2 کی جگہ آئے گا. اور جو انگریزی کا 1 ہے وہ عربی کا 3 ہوگا. تو اور آسان لفظوں میں آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ عربی کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ غائب کے صیغے جو ہے یا غائب کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حاضر کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اور اینڈ میں جا کر جو ہے وہ متکلم یعنی جو خود کلام کرنے والا ہو اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ان کی تعداد بھی یاد رکھیے گا، انگریزی کے اندر تو اس کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو جیسے فرسٹ پرسن میں آئی اور وی، اور سیکنڈ پرسن کے اندر یو ایک ہی ہوگا، اور تھرڈ پرسن کے اندر ہی، شی اور دے ہوگا. تو عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس کی کل تعداد 14 ہوتی ہے. یہ بہت اہم ورڈ ہے، یاد رکھیے گا اس کو کہ 14، ہاں جی 14. اور اس کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں شروع میں وہ 6 ہوتے ہیں، اس کے بعد جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں پھر 6 ہوتے ہیں، اس کے بعد جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں پھر وہ 2 ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کیونکہ آگے چل کر اس چیز نے بہت کام آنا ہے. کہ غائب کے صیغے کتنے ہو گئے؟ 6. اس کے بعد حاضر کے کتنے ہو گئے؟ 6. اس کے بعد متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 2. تو 6 اور 6 12 اور 2 14. تو بس یہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ عربی کی جو وربز ہوں گے یا اس کے جو پروناؤنز ہوں گے، جب بھی اس کا ہم چارٹ ترتیب دیں گے، اس کو گردان کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، عربی میں اس قسم کی چیزوں کو جس طرح سے ان کو گنا جاتا ہے 1 2 3، اس طرح سے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ٹیبل جو بنتا ہے اس کو گردان کہتے ہیں. تو عربی کی جو بھی گردان ہوگی وہ 14 لفظوں پر مشتمل ہوگی، جس کے اندر جو پہلے 6 لفظ جو ہوں گے وہ غائب کو ڈیل کریں گے، یعنی اس شخص کے بارے میں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا. اور اگلے 6 لفظ جو ہوں گے وہ اس کو ڈیل کریں گے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، یعنی حاضر کو ڈیل کریں گے. اور اینڈ والے جو 2 لفظ ہیں وہ متکلم کے ہوں گے، یعنی جو خود بات کر رہا ہے تو وہ اس کو ڈیل کریں گے، کیونکہ وہ 2 ہی ہو سکتے ہیں، یا وہ اکیلا ہوگا یا وہ
زیادہ ہوں گے تو اس لیے وہ 2 ہوں گے. تو اس طرح سے کل 14 سیغے ہوں گے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان 14 سیغوں کی جو ایگزیکٹ جو ہے آگے ان کی کہ یہ کس کس کو ڈیل کرتے ہیں 14 سیغے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. اس التماس کے ساتھ کہ کائنڈلی چینل پر سبسکرائب بھی کر لیں اور پوسٹ کو جو ہے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جو ہے اپنی عافیت سے نوازے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.